اللہ ہے، میرا مالک تمام خوشی میرے مالک جہاں جہاں دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، جناب سرکار حجت خدا ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ اب تک پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ حق سیدہ جسے متنازع سمجھ کے جھٹلایا جا رہا ہے وہ دراصل اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ شہزادی کی حیثیت مذہب اسلام میں رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، نسبت بہت معتبر ہے، بہت معتبر نسبت ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے، لیکن بی بی کے اپنے اندر بھی اتنی فضیلتیں ہیں۔ ہمیشہ رشتہ داری اور نسبت کی محتاجی اسے ہوتی ہے جس میں خود کی فضیلت نہ ہو، جیسا کہ ہم نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو کسی بڑے سے رشتہ داری ثابت کر کے معتبر ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے احباب ہوتے ہیں جن میں خود میں فضیلت نہیں ہوتی، کسی بڑی شخصیت سے رشتہ داری ہوتی ہے تو اس شخصیت کی وجہ سے موت۔ اب اس شہزادی کی اگر ہم رشتہ داریاں دیکھیں تو رشتہ داریاں بڑی کمال ہیں۔ اس کا باپ ہے نبیوں کا سردار، اس کا شوہر ہے ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے ہیں جنت کے سردار۔ اتنے سرداروں سے رشتہ داری ہو کے پھر بھی شہزادی کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ امیر المومنین کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، لیکن اگر بی اپنی پوری زندگی میں نسبت رسول سے تعارف کروائے، نسبت علی سے تعارف کروائے، نسبت حسنین سے تعارف کروائے، یہ زمانے میں کہا جائے کہ اس کا احترام کرو کیونکہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کی عزت کرو کیونکہ یہ علی کی بیوی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھو کیونکہ یہ حسنین کی ماں ہے، بی بی نے اپنا تعارف اپنی ذات بنایا، بی بی نے مرکز اپنی ذات کو بنایا۔ اتنے بڑے گھروں میں رہ کے، اتنے سرداروں میں رہ کے پھر اپنی منفرد عزت بنوانا، یہ میری سیدہ ہی کا کمال تھا۔ سیدہ کی نسبت رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہوئی۔ اگر آپ نہیں یقین کریں گے تو حدیثے کے ساتھ تو ہر شیعہ گھر میں پڑھی جاتی ہے، جب فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کو تعارف کروانا چاہیے تھا، محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے تعارف نبی سے نہیں کروایا، تعارف علی سے نہیں کروایا، تعارف حسنین سے نہیں کروایا۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے مالک اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف ہمیشہ گھر کے بڑے سے کروایا جاتا ہے۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے، اگر میں نبی کے نام سے تعارف کروا دیتا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے اور گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے نبی کی اور بھی بیٹیاں لکھی تھی۔ اگر کہتے تھے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو کل مورخ لکھ دیتا بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ اگر میں کہتا علی کی زوجہ ہے تو کہہ دیتے علی کی کوئی اور بیوی تھی، زہرا نہیں تھی۔ خدا نے کہا میں نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا ہے کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ یہ ہے حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ۔ اور مجھے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی صرف یہی معرفت ہے کہ ایک خاتون کا نام زہرا ہے، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا کہتے۔ مذہب اہل سنت اور مذہب جعفریہ دونوں کی ذمہ داری لے کے
میں آپ کے سامنے روایت نقل کر دیتا ہوں۔ نشانت باپ کا نور خدا نے سب سے پہلے خلق کیا۔ تھوڑا بولیں گے دیا میں اب بولو نا، خلق اللہ نور کا، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو، اور یہ آل محمد کا جو بھی نور تھا وہ اس نور میں ہی تھا۔ یہ ایک نور تھے، زمین پہ آ کے یہ مختلف نور میں مختلف انوار میں تقسیم۔ یہ نور خدا نے جب اپنے نور سے نکالا تو اس کو نبیوں کے صلبوں میں رکھا۔ ہمارے نبی کا نور، مولا علی کا نور، یہ جو 13 نور تھے یہ صلبوں میں رہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، 13 انوار نبیوں کے صلبوں میں رہے۔ سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رہا۔ خدا نے نور سیدہ کو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رکھا۔ کوئی بندہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ سیدہ کا نور صلب آدم میں رہا، صلب شیش میں رہا، کسی نبی کے صلب میں بھی زہرا کا نور نہیں آیا۔ اب یہاں پر اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے رسول کو جب معراج میں بلایا تھا تو جنت کا ایک سیب کھانے کو دیا تھا، اس سیب میں سیدہ کا نور تھا۔ یہ اہل سنت عقیدہ جو نبی کے صلب میں بغیر کسی وسیلے کے ودیت ہو گیا۔ مذہب جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے سیب کے ذریعے نہیں، خدا نے جب نبی کو عرش میں بلایا تھا، اور یہ نہ بھی آپ سمجھیے گا کہ وہ جو معراج پڑھی جاتی ہے شاید یہ سارا کچھ اسی معراج میں ہوا تھا۔ 122 مرتبہ گیا ہے حسنین کا نام معراج۔ عرفا نے اور علماء نے 122 معراجیں لکھی ہیں رسول کی، اور 122 معراجوں میں جو چیز مشترک تھی اس کا نام علی ہے۔ خدا نے بغیر وسیلے کے اپنے نور سے زہرا کا نور سیدھا صلب نبی میں منتقل کیا۔ جب نور سیدہ کو دینے کے لیے خدا نے بلایا تو خدا نے عرش پہ بٹھا کے کہا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب جب یہ مل جائے تو اپنے رب کی شکر کی نماز پڑھنا۔ صرف عام نماز نہیں، شکر کی نماز۔ زہرا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ملنے کے بعد نبی پہ شکر کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ سیدہ اس نعمت کبریٰ کا نام۔ تو اگر اس شہزادی کے فضائل پڑھے جائیں تو پھر فضیلتوں میں تو کوئی مستور اس شہزادی کے ہم پلہ نہیں۔ نبی نے ایک ہی حدیث کہہ کے ساری مستورات کے اوپر کر سیدہ کا بڑھا دیا، یا فاطمہ تو انت سیدۃ النساء العالمین، اے میری بیٹی تو عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ رسول نے کہا جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، حوا بھی جنت میں جائے گی تو سردار فاطمہ، آسیہ بھی جائے گی تو سردار، حتیٰ کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی جائے گی تو سردار جو ہے وہ میری شہزادی کی۔ جو شہزادی اتنی معتبر تھی، کل کی میں نے گفتگو میں کہا کہ اب اتنی فضیلتوں والی شہزادی کو جب ہم قضیہ فتح میں دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر یہ سوچ لینا کہ دیکھیں یہ دو شخصیات، دیکھیں نہیں شخصیات نہیں، ایک طرف ہے نبی کا صحابی، ایک طرف ہے نبی کی بیٹی۔ صحابی کی نسبت بھی نبی سے ہے، بیٹی کی نسبت بھی نبی سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے نبی سے عزت لے کون رہا ہے اور نبی کو عزت دے کون رہا ہے۔ اگر تو نبی کی عزت اس صحابی کی وجہ سے ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، اب غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فضیلت ادھر سے شروع ہوئی، جبکہ فضیلت ادھر سے نہیں ادھر سے گئی ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، اس کا مطلب عزت کا مرکز نبی ہے۔ لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو بات الٹ ہے، ادھر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں، وہ کہتا ہے کہ ام ابیہا، یہ باپ کی بھی ماں ہے،
رسول عزت لے رہا ہے زہرا سے، صحابی عزت لے رہا ہے رسول سے۔ اب خدا کے ہاں میں نے کل کی گفتگو کی تمہید میں کہا تھا کہ خدا نے کچھ قوانین بنائے اور خدا کہتا ہے کہ میرے قانون کبھی نہیں بدلتے۔ جب خدا نے کائنات کو خلق کرنا چاہا تو مخلوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات۔ سب سے پہلے خدا نے پہاڑوں کو خلق کیا۔ جب زمین پہ پہاڑ خلق ہو گئے تو پہاڑ نے اپنے آپ میں تکبر کیا کہ مجھ جیسا کون ہے، میری بلندی کیا ہے اور میری سختی کیا ہے۔ تکبر خدا کو پسند نہ آیا۔ خدا نے اس کے تکبر کو ختم، اس کے غرور کو مارنے کے لیے خدا نے نباتات کو خلق کیا۔ خدا نے کہا اس نے غرور کیا ہے اپنی سختی پہ، ایک چھوٹی سی کونپل اس کے سینے کو پھاڑ کے باہر آ، ایک نازک سی کونپل پہاڑ کے سینے کو پھاڑے تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چلے۔ کیا اس کی سختی؟ تو میری ایک کونپل کی نمو کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو ہی پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کے نباتات نے عرض سے باتیں کرنی شروع کی تو اس نے کہا ہم تو سب سے افضل ہیں، ہم نے تو پہاڑ کے سینے کو بھی پھاڑ دیا۔ خدا نے فوراً حیوانات کو خلق کیا۔ جاؤ نباتات کو اپنی غذا بناؤ تاکہ ان کا تکبر ختم۔ جب حیوانات کو خلق کر دیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے زیادہ طاقتور۔ خدا نے حضرت انسان کو زمین میں جاؤ پہاڑوں کو چیرو رستہ بناؤ، جاؤ نباتات کو خوراک میں استعمال کرو، جاؤ حیوانات کو مسخر کرو۔ جس انسان کو اشرف بنا کے بھیجا تھا اس نے زمین پہ آ کے انوکھا کام کیا۔ اس نے کہا تھا پہاڑ کا غرور توڑ، اس نے اسی پہاڑ کا بت بنا کے پوجنا شروع کیا۔ موضوع میں ساتھ دیجیے۔ خدا نے چاہا تھا کہ یہ پتھر کو جھکائے گا، اس نے بجائے پتھر کو جھکانے کے پتھر کے آگے جھکنا۔ خدا نے کہا تھا یہ نباتات کو تابع کرے گا، اس نے درختوں کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ خدا نے کہا یہ حیوانات کو مسخر کرے گا، اس نے حیوانات سے ڈر کے کبھی سانپ کو خدا مان لیا، جس درندے سے ڈرا اس درندے کے آگے جھک گیا۔ خدا نے کہا نہیں، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اشرف ہونا تھا تو نے عقل کی بنیاد۔ خدا نے کہا میں تمہیں کوئی اشرف نمونہ زمین پہ اتار کے دکھاتا۔ جو ہی خدا نے اشرف نمونہ اتارا اس نے بتوں کو توڑا، درختوں کو چھپایا، کیا کہنے، حیوانات کو تابع کیا۔ اب اشرف مخلوق دنیا کے سامنے نکھر گیا۔ یہ ہے اشرف، یہ ہے انسانیت کا شرف۔ اب خدا کے جو قوانین تھے خدا نے کہا کہ یہ ہے انسان، لیکن انسان تو جتنا بھی اشرف ہے تو رہے گا زمین پہ، تو زمین پہ رہے گا، لیکن دیکھ آسمان پہ میرا چمکتا ہوا چاند، ابھرتا ہوا سورج، یہ چمکتے ہوئے ستارے، تو صرف زمین پہ انہیں دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا۔ اشرف نے پھر کمال کی انتہا کر دی، اس نے ستارہ دروازے پہ گرایا، ڈوبے ہوئے سورج کو تناب سے کھینچا، چاند کے سینے کو انگلی کی ضرب سے پھاڑ دیا۔ اب خدا میرے اللہ تو نے کہا تھا تیرے قوانین ٹوٹتے نہیں، تو یہ قانون کیوں ٹوٹے؟ تو نے کہا تھا ستارہ آسمان پہ چمکے گا، تو نے کہا تھا سورج مشرق سے مغرب میں جائے گا، تو نے کہا تھا چاند ہمیشہ چمکے گا، یہ تارا زمین پہ کیوں آیا؟ یہ چاند کے سینے پہ ضرب کیوں لگی؟
ये मगरब से सूरज पलट के मशरक में क्यों आया? तूने खुदा कुरान में कहा है कि मेरे कवानीन टूटते नहीं, जो मैं आइन बना देता हूं ये बदलते नहीं। तो तेरे अगर आइन बदलते नहीं है, तेरे कवानीन टूटते नहीं है, तो देख ये सितारा उतरा तेरा कानून टूटा, ये सूरज पलटा तेरा कानून टूटा, ये चांद टुकड़े हुआ तेरा कानून टूटा। और तूने कहा था तेरे कवानीन कभी टूटते नहीं है। खुदा ने कहा अक्ल कर, जो कानून तोड़ रहे हैं ये कानून के ताबे नहीं, कानून इनके ताबे है। ये कवानीन के ताबे नहीं, मेरे कवानीन इनके ताबे हैं। जो भी कवानीन इलाहिया है वो सब इसके ताबे हैं। अब अगर कोई बंदा कहे कि इनके ताबे कानून कैसे हैं, मैं एक ही दलील देने लगा। ये खुदा के कानून कहां लिखे हैं? कुरान में। कुरान क्या है? अल्लाह के कवानीन की किताब। क्या आपने देखना है कि क्या हलाल है क्या हराम है, तो आप कुरान खोलें, इसमें कवानीन इलाहिया लिखे। नमाज कैसे पढ़नी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, रिश्तों में हुर्मत कौन सी है, ये सारे खुदा की किताब में कवानीन लिखे हुए हैं। इसका मतलब है खुदा के, अब मैं नतीजे के करीब आ रहा हूं, कवानीन लिखे हैं कुरान में। और खुदा कहता है कि आले मोहम्मद कवानीन के ताबे नहीं, कवानीन इनके ताबे नहीं। अब अगर कोई बंदा कहेगा ये सिर्फ शिया जाकर की बात थी, तो मैं दलील देने लगा। अगर तो ये बिस्तर पे पहले सोए और आयत बाद में आई, तो फिर मान कानून इनके पीछे चला। अगर आयत पहले आई ये बाद में सोए, इसका मतलब है इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई, इन्होंने अंगूठी बाद में दी, इसका मतलब इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई, इन्होंने तलवार बाद में निकाली, इसका मतलब इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई, इन्होंने रोटियां बाद में दी, इसका मतलब है इन्होंने कानून पे अमल किया। लेकिन हमें कुरान कहानी और बता रहा है, ये बिस्तर पे पहले सोते हैं, आयत बाद में आती है। ये चादर के नीचे पहले आते हैं, आयत बाद में आती है। ये तलवार पहले निकालते हैं, आयत बाद में आती है। ये रोटियां पहले देते हैं, आयत बाद में आती है। ये अंगूठी पहले देते हैं, आयत बाद में आती है। इसका मतलब यहां तक मैं मेहनत करके नतीजा ले आया, अहले बैत कवानीन के ताबे नहीं है, कवानीन अहले बैत के ताबे है। अब कोई मुसलमान मुझे सर पे कुरान रख के बताए कि सहाबा कवानीन के ताबे हैं या कवानीन सहाबा के ताबे हैं। वो कहेगा नबी का हर सहाबी कानून इलाही के ताबे है। तो जब दरबार में ज़हरा गई थी तो सामने सहाबी था, इधर मोहम्मद की बेटी थी, वो कानून के ताबे था, कानून इसके ताबे था। तो जब कानून बनाने वाली कह रही थी कि फतक मेरा है, तो अमल करने वाले ने ये क्यों कह दिया कि ये तेरा नहीं है? भाई किस कानून के तहत कहा गया? अभी हम इस पे जाते नहीं, अभी हम गहराई में नहीं जाते। मैं अभी कज़िया फतह की गहराई में नहीं गया, हमने भी हदीस को परखा नहीं, हमने भी इस मामले को गहराई में नहीं देखा। तो हमने तो एक खुदा के दिए हुए कुलिये के मुताबिक इस मसले को हल कर लिया कि ये दो शख्सियात हैं, एक है कानून बनाने वाली, एक है कानून पे चलने वाली। तो अगर कानून नहीं भी बना था ना, तो जब बीबी ने कह दिया था तो बन गया। बेशक आपने किस इख्तियार के साथ ये कह दिया कि ये कानून कहता है कि मिरास नहीं होती? जब सैयदा ने कह दिया था तो कानून बन गया था। अगर आप कहेंगे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो आ मैं तुझे दिखाऊं। जब इसने कहा था ना कि दर्जी के पास है, या तो फिर आप ये कहानी पढ़नी छोड़ दें। शहजादों ने कहा कपड़े नहीं है। ये जो मदीने में कपड़े मांगे जा रहे थे, शहजादों को कपड़ों की जरूरत नहीं थी, ये लिबास नहीं मंगवा रहे थे, ये अपनी मां की हकीकत बता रहे थे कि दरवाजे पे आने वाले ने ये नहीं कहा मैं ज़माने जन्नत हूं, मैं सैयदुल मलाइका हूं।
میں جبریل امین ہوں، جبکہ جبریل کو پتا تھا کہ پردے کے اندر کھڑی فضا کو بھی پتا ہے کہ باہر آنے والا درزی نہیں بلکہ جبریل ہے۔ اس نے پھر بھی اتنی جرات نہیں کی کہ بی بی میں جبریل ہوں، میں جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب جبریل سے پوچھ کے تو نے غلط بیانی کیوں کی؟ جب تو درزی تھا نہیں تو نے کیوں کہا میں درزی ہوں؟ اس نے کہا میں عرش میں جبریل ہی تھا، یہ ذہن سے زہرا نے کہا درزی آ رہا ہے، تو اب قانون بن گیا تھا، اب مجھے درزی بننا تھا۔ مشکل کشالی شیر خدالی حاجت روالی ہر کوچہ ہر گلی علی علی بار غم نہ وی کال کال یا علی یا علی یا علی کل ایمان تو جس کے کہنے پہ جبریل درزی بن جائے، جس کا کہنا اتنا قانون ہو کہ وہ کہہ دے کہ درزی کے پاس ہے، تو جبریل جیسے سید الملائکہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے بی بی تو نے تو کہا تھا نا درزی، لیکن میں فرشتہ ہوں۔ سید الملائکہ جس کی بات کو نہ ٹالے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ جو سوال جو مطالبہ کر رہی تھی اس بی بی کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ میں نے بنص قرآن یہ ثابت کیا کہ جو مطالبہ کر رہی تھی یہ قوانین الہیہ کی معجد تھی، یہ قانون قدرت بنانے والی تھی۔ قوانین قدرت بنانے والی نے کہہ دیا، تو جب اس نے کہہ دیا تھا تو پھر اب تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم مہمان نواز کیسا ہے۔ پتا تھا کہ بہت بڑا مہمان نواز ہے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کرتا۔ آگے ابراہیم کے پاس بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب دسترخوان لگ گیا اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ کھانا، دیکھ کے کہنے لگے نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہانی کھل گئی۔ انہوں نے کہا پھر بات سن، ہم مہمان نہیں، ہم فرشتے، ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لیا تو اب کھا لو۔ کہنے لگے جی کیسے کھائیں، ہم نہیں کھاتے۔ اگر ابراہیم کے کہنے سے قوانین الہیہ بنتے تو ابراہیم کہہ رہا تھا کھاؤ، انہیں کھانا پڑتا۔ ابراہیم کہہ رہا کھاؤ اور وہ کھا نہیں رہے۔ زہرا نے دسترخوان ہی سجایا تھا۔ جو ابراہیم کے گھر سے کھا نہیں رہے تھے وہ سیدہ کے دروازے پہ مسکین یتیم۔ اب کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سیدہ کا دعویٰ ایک نہیں، سیدہ کا دعویٰ دو تھے۔ پہلا دعویٰ آپ ذہنوں میں اس بات کو اتنا کرسٹل کلیئر کر لیں، اتنا شفاف اپنے ذہن میں مقدمہ فتح کو رکھ لیں کہ جو بی بی آ کے دربار میں آئی ہے تو یہ بی بی کا مطالبہ، بی بی کی جگیر جو تھا، یہ رسول اپنی زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ بی بی میراث کا مطالبہ نہیں کرنے آئی تھی، اپنی ملکیت کو واپس لے لی۔ یہ کیس بی بی کی میراث کا نہیں تھا، ملکیت کا۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیا، تفسیر دور المنصور۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کتابیں چاہیں گے میں نام لکھوانے کے لیے تیار ہوں کہ لکھا ہے کہ رسالت باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں لکھ کے دے دیا۔ اب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا کہ مجھے میری ملکیت واپس کی جائے۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں، یہ گورنمنٹ کی تحویل میں آ چکی ہے، تو لہٰذا اب گورنمنٹ سے اپنی تحویل سے واپس نہیں کرے گی۔ سیدہ نے کہا اچھا۔ جب ملکیت واپس نہیں ہوئی تو بی بی نے وہاں کھڑے کھڑے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا میری ملکیت واپس نہیں کرتے، پھر ایک کام کر،
مجھے میرے باپ کی میراث دے. سبحان اللہ. میں بیٹی تو ہوں نا, تو میں بحیثیت بیٹی آئی ہوں اور باپ کی میراث مانگ رہی ہوں, مجھے میرے باپ کی میراث دے. میں نے کل کی گفتگو میں انتہائی سنجیدگی سے آپ کے سامنے کہا کہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت مآب کا حجرہ جو تھا وہ ملکیت میں رسول کی بیویوں کو آیا. پہلے آپ قانون وراثت کو پڑھیں, پہلے آپ میراث پڑھیں کہ وراثت جب جاتی ہے تو بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ. اگر شادیاں 9 تھیں تو 9 بیویوں کو 8واں حصہ تقسیم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اگر سائنسی طریقے سے بھی اس مسئلے کو دیکھیں نا تو بات پھر بھی کھل جائے گی. آپ بتائیں کہ اس حجرے کا سائز کیا ہوگا؟ ایک کمرہ ہوگا, تو ایک کمرہ جو ہے وہ 9 بیویوں کو تقسیم ہوگا 8ویں حصے میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو 9 میں یا 11 میں یا 13 میں تقسیم ہونا تھا وہ صرف 2 کو کیوں ملا؟ سبحان اللہ. جناب سیدہ نے کہا کہ میں میراث لینے آئی ہوں, بیٹی ہوں نا تو مجھے میرے باپ کی میراث دو. حاکم نے کہا کہ رسول کی بیٹی ہم میراث اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے. بیوی نے کہا وہ کون سی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ نحنو معاشر الانبیاء, ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ امت کا ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. اب اس حدیث کو گڑا گیا, اب حدیث کو پیش کیا گیا. اب مجھے یہاں اہل اسلام سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہوگی یا آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہوگی, ہر انسان اپنی زندگی میں یا اپنے آخری وقت میں اپنی جائیداد کے متعلق وصیت اولاد کو کرتا ہے یا دوستوں کو؟ وصیت کی جاتی ہے اولاد کو. نبی کو اپنی وراثت, اپنی میراث اور اپنی پراپرٹی, اپنی جائیداد کے متعلق حدیث اپنی اولاد کو کہنی چاہیے. اور نبی کی اولاد کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کی حدیث نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی واہ جی واہ. اب سامنے سے حاکم نے جو حدیث پڑھی اس کا وہ صرف اکیلا شاہد تھا. اس نے کہا جی میرے پاس یہ حدیث ہے. اگر اب بی بی وہاں دربار میں کھڑی ہو کے بحث کر کے جاتی نا کہ نہیں میرے پاس یہ حدیث نہیں, تیرے پاس کہاں سے آ گئی, تو پھر اسلام کا نقصان کیا ہونا تھا؟ آج ہمارے پاس جتنی حدیثیں آنی تھی ساری کی ساری جھوٹی کہلوائی جانی تھی. کہ دیکھیں جی اسلام میں دیکھیں جی یہ کیا حیثیت ہے کہ جب پہلے ہی مرحلے میں نبی کے جانے کے بعد ہی جھگڑا ہو گیا تھا, تو اس کا مطلب ہے پھر حدیث صحیح کون سی ہے؟ بی بی نے اسلام بھی بچانا تھا. بی بی نے کہا کہ اچھا اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث اپنے پاس رکھ, میں تجھے جواب دیتی ہوں. مجھے یہ بتا, کیا میرے باپا نے تمہارے سامنے بیٹھ کے تم سے کہا تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد میری حدیث کو پرکھنا ہو تو اسے قرآن کے ساتھ ملا؟ مقدمہ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ بالکل رسول نے کہا تھا. فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا باپا کچھ کہے اور قرآن کچھ کہے؟ کہہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا کیونکہ میرا باپ وہ ہے جس کی زبان پہ خدا نے کہا ہے کہ تو میرے ارادے کے بغیر, میرے حکم کے بغیر بولتا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ قرآن کے مخلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. پورے دربار سے صرف حاکم نہیں, دربار میں بیٹھے سب لوگوں نے کہا لا شک, کوئی شک نہیں ہے کہ نبی قرآن کے مخالف بات نہیں کرتا. بیوی نے کہا کہ سب نے گواہی دے دی ہے. ابھی دربار سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بیوی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وارث سلیمان داؤد. قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہے کہ سلیمان بھی نبی تھا, داؤد بھی نبی تھا, نبی کا وارث ہو سکتا ہے, تو میرا بابا کیسے کہہ سکتا تھا آیت کے خلاف؟ ابھی حاکم کا کوئی جواب نہیں ہے. بی بی نے کہا قرآن کہتا ہے کہ آل یعقوب نے وارث بنی تھی, تو قرآن کہتا ہے آل یعقوب وارث بنی تھی, تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ بی بی نے کہا خدا نے قرآن میں جو میراث کی آیتیں بھیجی ہیں اس میں خدا نے واضح کھول کے کہا ہے کہ جو بھی ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. خدا نے اس آیت میں
ہمارے گھر کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ دربار میں کھڑے کھڑے میرے نوجوان دوستوں، رسول کی بیٹی نے ایک حدیث کے مقابلے پہ 40 آیتیں پڑھی۔ 40 آیتیں نبی کے جانے کے بعد پہلے مرحلے پہ پڑھی، اور سامنے سے آیت کے جواب میں آیت نہیں پڑھی جاتی رہی، بی بی آیت بدلتی رہی، ادھر ایک ہی حدیث رہی۔ بی بی نے پہلے مرحلے میں اس نقطے اور اس نعرے کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا جہاں نبی نے کہا تھا کہ آؤ تمہیں حدیث لکھ دوں، اور کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی۔ شہزادی نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا میرا نبی، میرا باپ جو تھا وہ وارث نہیں بناتا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ خاموش گئی۔ بی بی نے ایک مفصل خطبہ دیا، ایک تفصیلی خطبہ دیا، جسے خطبہ فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو بی بی کا پورا خطبہ ملے گا۔ اس خطبے میں بی بی کا احتجاج دیکھیے گا، وہ احتجاج کتنا ہے۔ اب سیدہ دربار سے واپس پلٹ رہی۔ اب اگلا سوال یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ دیکھیں جی، اگر سیدہ دربار میں گئی تھی تو پھر جب مولا علی کا دور حکومت آیا تو پھر جو کام پہلے خلیفہ نے نہیں کیا تو مولا علی نے کیوں نہیں فتح واپس کیا؟ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ فتح کی جناب سیدہ اقلوتی مالک تھی۔ اس جملے کو پھر دوبارہ سنیے گا۔ فتح نبی کے پورے گھر یا پورے خاندان کا نہیں تھا، اقلوتی سیدہ، کیونکہ نبی نے حکم خدا کے تحت اپنی صرف اکیلی بیٹی کو لکھ کے دیا۔ اب فتح کا دعویٰ صرف زہرا کر سکتی تھی، اور بی بی نے جو ہی دربار سے واپس پلٹی تو بی بی نے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ اب میں اپنے اس مطالبے کو، اپنے اس حق کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اب تمہاری اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کا، تو جو چیز مالکن زندگی میں اللہ کے سپرد کر گئی ہو، پہلی چیز، پہلی بات سمجھیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ جب پہلا دور حکومت تھا تو سیدہ سے چھین کے گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیا۔ دوسری خلافت کا دور آیا، گورنمنٹ کے پاس رہا۔ جب تیسرا خلیفہ آیا مسلمانوں کا تو اس نے صرف سرکاری تحویل میں نہیں، اس نے فوراً فتح کے کاغذات منگوائی اور منگوا کے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد مروان بن حکم کو لکھے۔ بزرگ بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے مروان حکم کا بیٹا، حکم آس کا بیٹا، آس وائل کا بیٹا، یہ پورا شجرہ وہ ہے جس پہ خدا نے قرآن میں لعنت کی۔ یہ وہ تھے جنہوں نے آس نبی کو مکہ میں نبی کی نقلیں اتارا کرتا، رسول نے حکم کو اور آس کو دونوں کو مدینے سے حکم خدا کے تحت نکالا تھا۔ انہیں صرف واپس نہیں بلایا، فتح اپنے داماد کو ملکیتی طور پہ لکھ کے دے دیا۔ اب جب تیسری خلافت میں یہ گورنمنٹ کی تحویل سے ہی چلا گیا تو اب یہ گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں، اب یہ چلا گیا بائی نیم مروان کے پاس۔ اب جب مولا علی کا دور آیا اس وقت فتح گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا، سرکاری تحویل میں نہیں تھا، بیت المال میں نہیں تھا، اب یہ ایک علیحدہ بندے کے نام تھا۔ اب جس کے نام تھا اس نے مولا علی پہ الزام لگا دیا کہ عثمان کے قتل میں علی شریک ہے، اور وہ مخالف علی کے لشکر میں چلا گیا۔ اب اگر علی اس سے فتح چھیننے کے لیے جنگ کرتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دور کے ماحول کو سمجھ رہے ہیں، ذرا اس دور کے ماحول کو سمجھیے گا۔ اب اگر مولا امیر المومنین اس سے فتح چھیننے کی کوشش کرتے، پہلی بات علی کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ معاملہ اللہ کے سپرد تھا، لیکن اگر آپ کے ذہن کے مطابق علی کرتے تو کس سے کرتے؟ اب اس سے کرتے۔ وہ آلریڈی پہلے یہ وعدہ اعلان کر چکا ہے کہ علی قتل عثمان میں شریک ہے، لہٰذا اگر مولا علی فتح کے لیے تلوار نکالتے تو لوگ کہتے تھے اصل میں علی قتل عثمان کو چھپانے کے لیے فتح کا بہانہ کر۔ اب یہ سرکاری تمیل دوسرے دو جواب ہو گئے جی آپ کے سامنے۔ پہلا جواب سپرد پروردگار، دوسرا جواب کہ سرکاری تحویل میں تھا ہی نہیں، وہ ایک بائی نیم ایک بندے کے نام پہ منتقل ہو چکا تھا۔ تیسری چیز،
مولا کا فرمان ہے کہ جو چیز ہم سے، ہم آل محمد کا مزاج ہے کہ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اسے واپس اس لیے نہیں لیتے کہ غاصب کی سزا میں کمی نہ آئے۔ اب آپ ان پہ سوال کریں، اس کا کوئی ثبوت دیں۔ میں دعویٰ کیا ہے، میں دعوے پہ دلیل دیتا ہوں۔ رسالت مآب مکہ میں جس گھر میں رہتے تھے وہ رسول کا وراثتی گھر تھا، سرکار حضرت عبداللہ کا، سرکار حضرت عبدالمطلب کا۔ رسول پاک مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مکے والا گھر خالی ہو گیا تو یہ ایک چھوٹا سا گھر نہیں تھا، مکے کے سردار کا گھر تھا۔ مکے میں باقی کمیوں کے گھر تھے، سرداروں کی حویلی ایک ہی تھی، وہ میرے نبی کی حویلی تھی۔ میرے نبی کا مکے کا حویلی، میرے مولا رسالت مآب کا مکے میں رہن سہن سننا ہو تو کبھی ایک موضوع ہو خاندان رسالت تو بتاؤں کہ نبی کی آباء و اجداد کا مکے میں رہنا کیسا۔ یہ رسول کے دادا کا نام ہاشم جو ہے یہ نام نہیں تھا، ہاشم نکلا تھا ہوشم سے۔ ہوشم عربوں کی مہنگی ترین ڈش تھی، مہنگی ترین ڈش، اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو ہوشم کہتے تھے۔ جو یہ کھانا کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے۔ رسالت مآب دنیا میں آئے ہیں تو حضرت عبداللہ نے 100 اونٹوں کا عقیقہ کیا تھا میرے نبی، 100 اونٹ بنائے گئے۔ کتنا امیر خاندان تھا، تو اب یہ امیری دیکھ کے اب دیکھو کہ وہ گھر کیسا ہوگا۔ جب رسالت مآب مکہ کے گئے تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، یہ اس گھر پہ قابض ہو گیا، غاصب ہو گیا۔ رسالت مآب نے جب مدینہ سے دوبارہ مکہ فتح کیا تو جب مکہ میں آئے تو رسالت مآب کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا۔ کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا آبائی گھر وہ خالی کروا، رسول اللہ کہا نا اس گھر میں اب میں نے نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اس کی لعنت میں کمی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب قیامت کو بھی اٹھے گا تو اس کے سر پہ ایک گناہ ہوگا، غاصب رسول۔ اس نے رسول کی، اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں جا کے باب دیکھ لینا غاصب کی سزا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے رسول کہتے ایک بلشت، یہ 4 انگلیاں، ایک بلشت اگر کوئی کسی مسلمان کی جگہ پہ قبضہ کر لے قیامت کو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ جو ایک بلشت میں قبضہ کر لے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں لہذا اب یہ تیسرا جواب کہ مولا امیر المومنین نے اس لیے نہیں کیا کہ آل محمد کا مزاج ہے یہ چیز دیکھے واپس۔ سرکار امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، اب یہ جو امام حسین علیہ السلام کا خون ہے، آج بھی آپ کربلا میں جائیں تو مولا امام حسین کے حرم کے اوپر جو پرچم ہے وہ سرخ ہے۔ سرخ پرچم عرب میں علامت ہے کہ اس خون کا بدلہ باقی ہے۔ عربوں میں جس قبیلے میں سرخ پرچم لگا ہوتا تھا یہ علامت تھی کہ یہاں کوئی مظلوم قتل ہوا ہے اور قاتل کو ابھی تک مارا نہیں گیا یا اس خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، لہٰذا ان کے قبیلے میں سرخ پرچم لہرا ہے۔ کربلا میں سرخ پرچم لہراتا ہے۔ سرخ پرچم علامت ہے کہ قتل حسین کا بدلہ ابھی باقی۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیں گے، ہمیں تائید کریں گے، قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا؟ سرکار ولی الحسن حضرت مولا امام حسین ہے دوسرے امام، سرکار ولی الحسن ہے 12 امام، درمیان میں 10 امام ہیں۔ ان اماموں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر یہ بدلہ امام ہی نے لینا تھا تو مولا امام حسین کے بعد مولا امام سجاد امام بھی تھے، بیٹے بھی تھے، انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ جناب مختار نے قاتلان حسین کو قتل کیا تھا نا، یہ خون حسین کا بدلہ نہیں، یہ مختار کی محبت کا اظہار تھا۔ یہ مختار کی محبت تھی اہل بیت سے، جس میں مولا سجاد نے دعا دے دی تھی کہ مختار نے ہم آل محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن بدلہ مختار نے نہیں لیا۔ انتقام ہے 12 کے ذمہ،
اب میں بات کو ختم کر کے نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں. میرے مولا سے کسی نے بندے نے پوچھا تھا کہ مولا سجاد بھی تو امام تھے اور بیٹے بھی حسین کے تھے, تو انتقام خون حسین سجاد نے کیوں نہیں لیا, یہ آخری قائم کے سر پہ کیوں ہے؟ فرمایا اگر سجاد بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے. اگر اب میں نے محنت کی ہے, اتنی محنت کر کے ایک ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھائی ہے, اب اس بات کو ضائع نہ کرنا. میں نے اس مثال کو اس لیے دیا ہے, مولا نے فرمایا کہ اگر سجاد بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لے لیتے, جبکہ نسل یزید نے بھی چلنا تھا, نسل یزید نے آگے بڑھنا تھا. وہ نسل یزید آگے بڑھ جاتی تو پھر کوئی بھی نسل یزید میں کسی کو مار نہ سکتا. وہ کہتے تھے کیونکہ خون حسین کا انتقام تو ہو گیا ہے, جو کام ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس کا بدلہ تو ہو گیا ہے. پھر نسل یزید پوری دنیا میں بغیر انتقام کے دوڑ دی, اس لیے منتقم اللہ کی تلوار قائم کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ قیامت میں پہلے ظہور کرنا اور حسین کے دشمنوں کو اور حسین کے قاتلوں کو اور ہر دور کے یزیدیوں کو مارنا. اگر علی فدق واپس لے لیتے تو صرف اس دور کے غاصب سے بدلہ ہوتا, قیامت تک کے غاصب کہا جاتا ہے. اب دیکھیں, کبھی بھی سیاسی مسائل کو میں ممبر پہ ڈسکس نہیں کرتا, لیکن ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازع ہے. تنازع ہے ایک خطے کا جسے کشمیر کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا خطہ ہے, پاکستان کہہ رہا ہے یہ ہمارا خطہ ہے. پاکستان میں ہر سال ایک دن منایا جاتا ہے, یوم یکجہتی کشمیر. اس دن کیا ہوتا ہے کہ بندے بندوقیں لے کے بارڈر میں چلے جاتے ہیں, انڈیا پہ حملہ ہوتا ہے اس دن. صرف وہ کہتے جی چھٹی کرو, احتجاج ریکارڈ کرواؤ کہ ہمارا تعلق غاصب سے نہیں, ظالم سے نہیں, مظلوم سے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن تو 3 جماعت اسلامی ماتم نہ کر کے, مجلس کروا کے یا محفل کروا کے اتنا ہی بتا دیں کہ ہمارا تعلق قبضہ کرنے والوں سے نہیں, رسول کی بیٹی کے ساتھ. اور اگر آپ کہیں گے جی ایسا ہمیں کہنے سے ہمیں کیا مل جائے گا, تو میں قرآن میں مثال دے دیتا ہوں. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ لے باقی پرندوں رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے, اس نے کہا آگ بجھانے. اس نے کہا قطرے سے بجھے گی؟ اس نے کہا نہیں بجھے گی. اس نے کہا کرے گا کیا؟ اس نے کہا پھینک کے گواہ تو بنا لوں گا نا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے, نمرودیوں کے ساتھ میں. تو جب پہلے خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ امت کا حق ہے, تو پھر میرا اہل سنت بھائی مر جانا ہے, 4 دیواریں قبر کی کچی ہیں, کفن میں جیب نہیں ہوتی, قبر میں الماری نہیں ہوتی, فرشتے رشوت نہیں لیتے, اور مولوی قبر کے باہر ہوتا ہے, اندر نہیں ہوتا. مرنا ہے, مر جانا ہے. زندگی کی سانس کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اتنا تو سوچ کہ اگر پہلے خلیفہ نے کہا تھا امت کا ہے, تو پھر تیسرے نے داماد کو کیوں دیا؟ پھر اب بتا ان دونوں میں سے صحیح کون تھا؟ تیسرے نے داماد کو دے دیا. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے آ کے پھر اولاد مروان سے واپس لیا, واپس لے کے پھر اولاد فاطمہ کو دیا. پھر صفا عباسی بادشاہ آیا, پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر چھین دیا گیا, صفا نے آ کے پھر دے دیا. صفا کے بعد پھر مامور رشید آیا, اسے پھر دوبارہ لے کے پھر آل محمد کو دیا. اب یہ صفا, عمر بن عبدالعزیز, عثمان عفان, یہ سارے خلافت میں ہیں. اب بتاؤ 4 خلیفہ واپس کر رہے ہیں, 8 خلیفہ چھین رہے ہیں. صحیح کون ہے, غلط کون؟ محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت. مامور رشید نے کہا تھا کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں, تو اس نے امام کو بلا کے کہا تھا مجھے فدق کا رقبہ بتا. جب امام نے
زمین پہ نقشہ بنا کے بتایا نا فتح کا رقبہ. مامور شیر نے کہا تھا کہ اب مجھے بتا زمین کا کونا بچا کون سا. کیونکہ فتح پہلا یہی فتح اسی ڈالر سے لے کے لشکروں پہ پیسہ لگایا. جن لشکروں پہ فتح سے پیسہ لگا ان لشکروں نے اگلا ملک قبضے میں کیا. جب اگلا ملک قبضے میں کیا تو وہ قبضہ ہوا لشکر سے. لشکر چلا تھا فتح سے. تو آج تک وہ فتح آل سعود کے پاس. اور امت کے درمیان یہ مسئلہ 1400 سال سے حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگ شخصیت کو قربان کرنے کی بجائے مذہب کو قربان کرتے ہیں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, آج دوسری مجلس میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو برا نہیں کر سکتے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے, آپ نہ کہیں. ہم ماتم نہیں کر سکتے, آپ نہ کہیں. آپ شیعہ نہیں ہو سکتے, آپ کم از کم آپ اتنا تو کہیں نا کہ محمد کی بیٹی حق پر. اگر آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے تو آپ صرف اتنا مانیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کریں گے, اور قیامت والے دن جب آپ نبی سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ جنت ہے, تو وہ رسول تم سے کہے گا نہیں کہ جب جنت کے سردار گواہی دے رہے تھے تم نے مانی نہیں. جب سیدۃ النساء جنت کی خواتین کی سردار کہہ رہی تھی تم نے تسلیم نہیں کیا. تو جب تم نے جنت کے گواہوں کو جھٹلا دیا ہے تو اب جنت کس منہ سے مانگ رہے. دشمن کی بیٹی بھی دروازے پہ آ جائے گا. ہمارے آج بھی ملک پاکستان میں پنجاب اور دیگر صوبوں میں یہی کلچر ہے کہ لوگ قتل کی صلح بیٹی کے آنے پہ کر لیتے. پوچھا جائے بھائی اتنی پرانی دشمنی تھی, صلح کیسے ہوئی؟ وہ کہتے تھے کوئی جگیردار, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم ایل اے نہیں, بیٹی چل کے آ گئی تھی. میں نے بہت سے لوگوں کی سزائے موت زندگی میں بدل ہوتی دیکھی ہے. جب قاتل کو پھانسی کا وقت آتا ہے تو وہ آخری ملاقات خاندان والوں سے کرتا ہے. آخری ملاقات میں وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ایک بار مقتول کے گھر جانا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس میں بیٹی چلے جاتی ہے, وہ جا کے کہتی تمہارا تو مرنا تھا, مر گیا. میں بیٹی ہوں, میں باپ کے بغیر بے آسرا ہو جاؤں. لوگ قتل کی دشمنیاں بھول جاتے ہیں. لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں, کسی عام امتی کی بیٹی یاد ہے. 3.5 گھنٹے محمد کی بیٹی دربار ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ کوئی عام بات تھی؟ کوئی عام مستور نہیں گئی, رسول کی بیٹی گئی. 3.5 گھنٹے کھڑی رہی. 3.5 گھنٹے اگلی سطح میں پتہ نہیں قبر کون سید ہے جو بھائی کہے گا. 350 بندہ کرسیوں میں بیٹھا ہے. اتنی دیر میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جائے. جب کھڑی ہو کے تھک گئی ہے رو کے کہتی ہے. سلمان میں اسی دربار میں آتی تھی, وہ سامنے ممبر پہ میرا بابا بیٹھا ہوتا تھا, مجھے آتا دیکھ کے میرا باپ ممبر چھوڑ دیتا تھا. میں جتنی دیر کھڑی رہتی میرا باپ کھڑا رہتا, صرف کھڑا نہ ہوتا میرا ہاتھ چومتا, بار بار میرا ماتھا چومتا. آج میں اتنی دیر کھڑی رہی ہوں, کسی نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا. اب جو مات میں بیٹھے نوجوان بیٹھے ہو, آج کی شب ہے اور یہ بی بی کی شہادت کے حوالے سے مجلس سے ہے. پھر اس کے بعد ایام فاطمیہ میں اللہ جانے سیدہ کی مجلس ملے نہ ملے, مل کے ہائے ضرور کہہ دینا. جب زیادہ دیر کھڑی ہوئی ہے پھر روک کر چچا سلمان ان سے کہہ میں تھوڑی دیر زمین پہ بیٹھ جاؤں. آخر جناب سلمان محمدی, کون کہتا ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ سلمان کی جوتی پہ میری نسل قربان. بوڑھا
साहबी पैगंबर का कमर पे हाथ रख के तख्त के करीब जाके कहता, जिसके तख्त पे बैठा उसकी बेटी खड़ी है। हाकम ने कहा पूछ लेने क्या आई है। सैयदा ने अपने बुर्के के नीचे से बाप की तहरीर निकाली, कांपते हुए हाथों से तहरीर सलमान के हाथ में दी। सलमान ने तहरीर हाकम के हाथ में दी। अगली सदर फिर तुम्हारे मातम के लिए 350 बंदे को दिखाई गई, देखो ये मोहर मोहम्मद की, देखो ये दस्तखत मोहम्मद के हैं। जब लोगों ने एक एक बंदे ने तहरीर पढ़ ली, दोबारा हाकम के हाथ में तहरीर आई। तहरीर को यूं हवा में लहरा के हाकम की आवाज आई, फातिमा तेरे पास इस तहरीर का कोई गवाह है? अब जिसके घर में छोटी औलाद है वो मेरी गवाही देना। मुझे शबीर के आखिरी सजदे की कसम है, माँ मरती मर जाती है, माँ कभी भी बेटे की कसम नहीं देती। माँ कहती कोई नुकसान होता है हो जाए, मैं बच्चे की कसम नहीं दूंगी। जब हाकिम ने कहा तेरे पास इसका कोई गवाह है, इधर से हसन उठा, उधर से हुसैन उठा। ज़हरा ने चादर से हाथ निकाले, दोनों बेटों के सरों पे हाथ रखे, हाथ रखे दी, मैं बेटों की कसम खा के कहती हूँ ये तहरीर मेरे बापे की है, ये दस्तखत मेरे बापे के हैं। अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जिसकी हाय और मातम की आवाज इकट्ठी आएगी। अब जिस बंदे ने रोना है देख लो मेरी तरफ। ज़हरा ने कसम खाने के बाद तख्त की तरफ देखा, हाकिम ने बजाय मार के अशकहन शक्कन शक्का, इसने तहरीर को दबाना शुरू किया, इसने तहरीर के पुर्जे किए। ज़हरा रोती रोती जमीन पे बैठ गई, एक एक पुर्जा उठाती हुसैन को देखती, एक एक पुर्जा उठाती हुसैन को देखती, रो के कहता अम्मा हसन को क्यों नहीं देखती, रो कर जैसे मैंने सनद के पुर्जे उठाए। करबला में कभी कासिम की लाश, कभी अकबर की लाश, कभी अब्बास की लाश, सनद के पुर्जे बैठी थी तो सर के बाल काले थे, उठी सर के बाल सफेद हो, बैठी थी तो कमर सीधी थी, उठी थी तो कमर झुक गई। हर जगह में ये जुमला पढ़ता नहीं, सैयदा की हुर्मत मेरे सामने है, हाय की आवाज नहीं आई तो मैं जुमला खोल के पढ़ देता हूं। मैंने कहा बैठी तो सर के बाल काले, उठी तो सर के बाल सफेद, बैठी तो कमर सीधी, उठी तो कमर झुक गई। कोई एक बात भी मुझसे पूछे, हक ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ था, गवाहों को झुठलाने की वजह से ऐसा हुआ था, कसम ना कबूल करने की वजह से ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ कि सर के बाल सफेद हुए। फिर मुझसे पूछो वजह क्या थी? मेरे सर पे कुरान रखो, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ ज़हरा के बाल सफेद इसलिए हुए, दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है, झूठ का नाम आना था। मोहम्मद की सदीका तो कुबरा बेटी जमीन पे गिर गई, रो के कहती हुसैन के सामने, हसन के सामने, अली के बस सदा तो गैर सदा उठी, सनद के पुर्जे बुरके में लिए, बाजारों से गुजरी, रोती हुई दरवाजे में पहुंची। मैं कभी नहीं पढ़ता कि सैयदा फातेह शाम ने पहचाना ना हो, आलिमा गैर मुअल्लिमा बेटी थी, माँ को आता दे के पहचान लिया। रोक कहती है अम्मा जन्नत तेरी जगीर का नाम है, अम्मा फतह नाम मिला तो तू बूढ़ी क्यों हो गई है? बीबी ने रो के ज़ैनब को अपने सीने से लगाया, रो के कह दिया ज़ैनब फतह छीनने का खौफ नहीं, जो हाल दरबार का देख आई हो मुझे यकीन हो गया है। ज़ैनब अगर मेरा फतह नहीं बचा तेरी चादर में ज़ैनब मुझे हक छीनने का अफसोस नहीं, लेकिन ज़ैनब दरबार बता रहा है कि अब तू दरबार होने जाएगी। सादात और गैर सादात लोग कहते हैं कोई जुल्म नहीं हुआ था, सही बुखारी मिंबर पे ला, सही मुस्लिम मिंबर पे ला, मैं अहले सुन्नत किताबों से निकालूं, मैं अपना कत्ल माफ करता हूं, मैं अपना लहू माफ करता हूं, किताबों में लिखा हुआ है। जिसने छीना था ना इसका बेटा अब्दुल्ला, जब कत्ल हुसैन हो चुका ना, इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद सैयदादियों को बाजारों में ले जाया गया 64 हिजरी को। रसूल की ज़ौजा और मदीने की औरतों ने जाके अब्दुल्ला इब्न उमर से एहतजाज किया, सुन्नी किताबों में लिखा, उन्होंने जाके एहतजाज किया। उसने कहा तेरे होते हुए इतना जुल्म हो, ये सीधा दमिश्क गया,
اسے جا کے یزید ابن معاویہ سے کہا، اسے کہا تو نے حسین قتل کر دیا، تیرا بیعت کا مطالبہ، لیکن تو نے یہ بہت غلطی کی ہے، تجھے محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے آنا چاہیے، ایسا اسلام میں کبھی نہیں ہوا، تو نے غیرت محمد کا مذاق اڑایا۔ کتاب کہتی ہے ادھر سے یہ بولا، یزید ملعون کا بدن غصے سے کام، اسے کہا کیا کہا تو نے، ایسا اسلام میں پہلے کبھی نہیں ہوا؟ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا کہ اسلام میں کبھی کسی نے محمد کی اولاد کے ساتھ۔ یہ اٹھا کمرے کے اندر لے کے گیا، صندوق کھولا، صندوق کے اندر سے ایک چمڑے کا باکس نکالا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے ایک زرد رنگ کا چمڑا نکالا، اس کا یہ خط پر تحریر دے کس کی ہے؟ اس کا تحریر تو میرے باپ کی ہے۔ اس کا مہر کس کی ہے؟ اس کا مہر بھی اس کی ہے۔ اس کا یہ تیرے دور حکومت میں میرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا، میرے باپ نے سنبھال کے رکھا تھا، اسے مجھے مرتے ہوئے کہا تھا کہ سنبھال کے رکھنا، تیرے کبھی کام آئے گا۔ اس پہ پڑھ کیا لکھا ہے؟ اس کا کیا لکھا ہے؟ اس کا اس نے صاف لکھا ہے جب ہم محمد کے دروازے پہ علی سے بیعت لینے کے لیے ہم نے پہلے کنفس کو بھیجا، کنفس نے آ کے دربار میں اطلاع دی کہ علی کے گھر میں کوئی صحابی جمع ہے جو علی کے گھر میں اکٹھے ہو کے علی کی بیعت کر رہے ہیں۔ دربار میں پتہ چل گیا کہ اگر علی کی بیعت ہو گئی تو علی تلوار لے جائے گا، مدینے کی گلی میں آ گئی، تو جو تلوار بدر اور خیبر میں چلی تھی یہ مدینے میں چلے گی۔ اس نے خط میں لکھا میں ایک ہجوم لے کے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ، صرف تمہارے ڈر سے کہ شیعہ قوم بی بی کے مصائب سخت برداشت نہیں کرتی، ہم تمہارے ڈر سے کہتے ہیں کہ دروازہ چلا تھا۔ یہ غازی کے علم پہ شیعہ مرتا مر جاتا ہے، عباس کو تو جھوٹا وسیلہ نہیں بناتا۔ میں عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے جب چاروں طرف لکڑیاں رکھ دی ہیں اور زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ڈھیر آیا ہے، زہرا کو خبر ہوئی، بی بی زہرا مصلے سے اٹھی، بی بی فاطمہ پردے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا انا فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں، خبردار میرے دروازے پہ شور نہ کرو، تمہارے شور کی وجہ سے میری زینب ڈر گئی ہے، تمہارے شور کی وجہ سے میری کلثوم ڈر گئی ہے، میں مرتا ہوں مر جاؤں، دنیا میری مجرم مجھے سمجھے تو سمجھے، مجھے بطور کی چادر کی قسم ہے، زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک ملعون نے دروازے کو آگ لگائی، دوسرے دروازے کو ٹانگ ماری، گرتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، روک نہیں آئی، میرا پہلو زخمی ہو۔ یہ دروازہ تھا، ظلم سنو ظلم سنو، تمہیں پتا چلے کہ زہرا پہ غربت کیا گزری، کتابوں سے ثابت کرنے کے یہ دروازہ تھا، دروازے کے آگے آل محمد کے گھروں کا رواج تھا، دروازے کے آگے صحن شروع نہیں ہوتا تھا، دروازے کے آگے دیوار تھی، دیوار کے بعد صحن تھا کہ اگر دروازہ کھلے بھی تو باہر سے صحن نظر نہ آئے، دروازے کے آگے دیوار، دیوار کے بابر صحن۔ اس سے اگلا جملہ میں پڑھوں گا تو میرا جگر پڑتا ہے، 300 کم از کم بندہ لکھا، 300 زیادہ سے زیادہ 7000 کی روایت ہے، بس یہ میں بار میں امام سے معافی مانگنے لگا، اللہ جانے تم کیسے سے ہو گئے، 7000 بندہ گزر رہا تھا، زہرا دیوار اور دروازے کے، میں سیدوں سے معافی مانگ رہا ہوں، میں جملہ کھول نہیں سکتا، دروازے کے آگے سے لوگ گزرے، سنوی قریش میں علی کی دعا پڑھ کے دیکھنا، علی کہتے لعنت ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے خانے نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا، جنہوں نے خانے نبوت کی دیواروں کو گرا دیا، ہم تمہارے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ زہرا کا دروازہ جلا تھا، صرف دروازہ نہیں جلا، انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی، ادھر زہرا کی چھت گری، بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، ریت گلی زینب جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے، جب شام غریبا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، صرف ظلم سنا، صرف ظلم سنا، پورا سال ہی شہادت زہرا پڑھی جاتی، لوگ چند دن کی زندگی بچانے کے لیے زہرا کے مظالم پہ پردہ ڈالتے،
वक़्फ़ है जिंदगी मोहम्मद की बेटी के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन बीबी के सामने शर्मिंदा न हो सकूं। ज़हरा बीबी, मैं कुरान सर पे रख रख के लोगों को तेरी गुर्बत सुनाता रहा हूं। लोग गुजर गए, ज़हन में नक्शा बनाना, दरवाजा चल गया। जब गुजरी है ना फौज, उस वक्त तक बीबी का पहलू लोग अंदर चले गए। बीबी पे छत गिर रही थी, ज़हरा बच्चे संभाल रही थी। बीबी ज़हरा को ज़ैनब भूल गई, हुसैन भूल गया। फातिमा के घर में अगली क़यामत आ गई। अब कोई बंदा आंख खुश्क ना करे, मैं क़यामत एक पूरा पढ़ने लगा। ज़हरा को पहलू भूल गया, बुलावट भूल गई। जब ज़हरा ने पीछे मुड़ के देखा, हजूम के गले में रस्सी, ये अली को खींच के बाहर लेके आ रहे थे। ज़हरा ने पहली बार अली को इस हालत में देखा। हौसला 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 हौसला, रुक रुक के पढ़ना, रुक रुक के पढ़ो, किसी का दिल ना फटे। रुक रुक के पढ़ना, रुक रुक के। रस्सी वाला हजूम ने अली को खेले में लिया हुआ। नबी ने जिंदगी में वादा ले लिया, अली मेरे बाद तलवार ना उठाना। अली मेरे बाद तलवार, अली की तलवार पे दीवार पे लटकी हुई थी। अली के गले में रस्सी, सांस ले ली। मैं रुका इसलिए था कि अगली रवायत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं रुक गया था कि मोमन सांस ले ले। आखिर सीने में गोश्त ही है ना, मोमन को उतनी तकलीफ मुसाइब में दूं जितनी बर्दाश्त कर सके। सारी जिंदगी सैयदादा, सारी जिंदगी आप लोगों ने जाकरों से सुना है, सारी जिंदगी रजा जाकरों ने पढ़ा है कि बीबी का बायां पहलू बाबा जी जख्मी, तस्बीह दाएं हाथ से नहीं पड़ता। सवाल करो मुझसे, तू जो बतूल के हिस्से का बात कर, पहलू बायां जख्मी था, तलवार दाएं हाथ से, तस्बीह क्यों नहीं पड़ती? सवाल जहन में आ गया और एक लाइन में जवाब दूंगा। अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लेना। मुझे ज़ैनब की उतनी हुई चादर की कसम है, किताबें कहती हैं जब ये अली के गले में रस्सी लेके जा रहे थे, ज़हरा गिरती गिरती अली के पीछे आई। बीबी फातिमा ने अली की अबा में हाथ डाला, एक बेगैरत ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने तलवार का दस्ता ज़हरा के हाथ से मारा। बीबी फातिमा की आवाज आई, हुसैन मेरी उंगलियां शहीद हो गए। हौसला 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 हौसला, जो सैयद बैठे माफ कर देना। हाय ज़हरा कह के लो, हाय ज़हरा। उंगलियां जख्मी हो गई, बाजू मोहम्मद की बेटी का टूट गया, पहलू रसूल की बेटी का जख्मी था। नहीं क़यामत पढ़ने लगा हूं। रसूल की बेटी का पहलू जख्मी था, दरवाजा जला हुआ था, छत टूटी हुई थी, शहर में फातिमा जख्मी हालत में कभी इधर दौड़ रही थी, कभी इधर दौड़ रही थी। इधर इन्होंने अली के गले में रस्सी डाल के मदीने के बाजार में लेके गए। फातिमा जख्मी पहलू के साथ तड़पती हुई तबर्रकात वाला संदूक खोला, नबी वाला अमामा सर पे रखा, नबी वाली अभाव ने कांधे पे ली, अली की तलवार पे हाथ रखा। लोग बाबा तेरी कब्र की कसम है, ज़ैनब ज़हरा से अब ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। या रसूल अल्लाह, मैं तेरी उम्मत के लिए बद्दुआ करने लगी हो। अभी ज़हरा ने सर के बाल खोले थे, सलमान के मदीने की दीवारों ने उठना शुरू किया। अली की आवाज आई, सलमान फातिमा से कह बद्दुआ ना करना। सैयदा ने अभी बद्दुआ जुमला कहा, मैं बद्दुआ करने लगी हूं। जनाब सलमान मोहम्मदी कहते हैं मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि नीचे से घोड़ा गुजर सकता था। लोगों ने मस्जिद नबवी की दीवारें उठती देखी, इन्होंने अली के गले से रस्सी खोली। जब अली घर आए, अली भी जख्मी,
فاطمہ بھی زینب کبھی بابے کی داڑھی صاف کرتی، زینب کبھی ماں کا پہلو صاف کرتی، حسین کبھی چیخ مار کے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتا، کبھی بابا کے گلے میں باہیں ڈالتا۔ حسین نے ایک جملہ کہا ہے جس سے قبر محمد ہل گئی ہے۔ حسین نے جلا ہوا دروازہ دیکھا، حسین نے ٹوٹی ہوئی چھت دیکھی، حسین نے زخمی ماں دیکھی، حسین نے تڑپتا ہوا باپ دیکھا۔ حسین گھر سے نکل کے سیدھا قبر محمد پہ گیا، قبر محمد پہ جا کر نانا بتا ہمارا قصور کیا، تیری امت نے ہمیں اتنا کیوں ستایا۔ بس سزا تو غیر سزا آخری 2 منٹ پڑھنے لگا کیونکہ بخل نہ کرو۔ آج اس بی بی کی شہادت پڑھی جا رہی ہے جو ہر شہادت سننے آتی ہے۔ تم جس امام کی شہادت پڑھو گے یہ بی بی پرسہ لینے آئی۔ آج میں اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ آج سارے امام پرسہ لینے آئے ہیں۔ آج غازی بھی آیا ہے، آج شام والی بی بی بھی آئی ہے۔ آج بی بی کو پرسے کا حق ادا کر کے بھیجنا۔ محمد کی بیٹی تمہارے آنسوؤں سے راضی ہو کے چلی جائے۔ نبی کی بیٹی کو پتہ چلے 1400 سال بعد بھی کسی کو میرے جلتے دروازے کا ارمان ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی کوئی تڑپ تڑپ کے ایسے ہی رو رہا تھا۔ بس آخری رات زہرا کی آنکھیں بند ہوئی۔ کتابیں کہتی ہیں زخمی تابوت، کل میں نے وصیتیں پڑھ دی، زخمی تابوت تھا سیدہ کا سیدہ کے گھر میں، زخمی جنازہ۔ آدھی رات ایک لمحے کا ذہن میں تصویر بناؤ گے نا تو بستر تک رو گے۔ مدینے میں حالت کیا تھی، مدینہ سو رہا، ایک جلا ہوا دروازہ، ایک ٹوٹی ہوئی چھت والا گھر، اس کے اندر حجرے میں ایک زخمی جنازہ، اس جنازے کے قدموں میں 2 بیٹیاں بیٹھی، اس جنازے کے سرحانے پہ ایک بیٹا حسن بیٹھا۔ جس حجرے میں وہ جنازہ پڑا تھا اس حجرے کے دروازے پہ ایک کربلا کا غریب بیٹھا۔ جس گھر میں وہ حجرہ تھا اس گھر کے صحن کے دروازے پہ قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے علی بیٹھا۔ علی نے آسمان کی طرف نظر کی، آدھی رات کے تارے کو طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔ امیر المومنین کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ علی بوچھل قدموں سے چلتے چلتے حجرے میں آئے۔ حجرے میں آ کے علی نے حسن کو آہستہ سے ہاتھ دے کر حسن چل ماں کا جنازہ اٹھا۔ اگلے دونوں پائے علی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ پچھلا ایک پایا حسن کے کاندھے پہ آیا، ایک پایا حسین کے کاندھے پہ آیا۔ 2 بیٹوں نے اور ایک باپ نے زہرا کا جنازہ اٹھایا۔ یہ بدول کا جنازہ لے کے حجرے سے تو گھر تک روئے گا اگر سمجھ گیا، یہ حجرے سے لے کے چلے ہیں، ابھی صحن نہیں آیا یا علی نے دیکھا کہ علی والے پائے پہ کسی اور کا کاندھا آ گیا ہے۔ علی کی آوازیں میرے گھر میں حسن حسین کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ یہ اگلا پایا فضا نے تو نہیں اٹھا لیا۔ علی کی آوازیں کون ہے زہرا کے جنازے کو کاندھا دینے والا؟ آوازیں بابا تیری زینب آ گئی ہے، بابا اگر تو کہے تو میں ماں کا جنازہ لے جاؤں۔ علی کی آواز ہے زینب جنازہ زمین پہ رکھ، زینب میری زندگی میں باہر نہ آنا، زینب اگر تو میری زندگی میں باہر آئی تیرا پاپا علی مر جائے گا۔ زینب رو کری پاپا مدینہ سو رہا ہے، رات آدھی ہو چکی ہے، مجھے ماں کے جنازے بھی آنے تھے، علی نے نہیں آنے دیا۔ ادھر شام کا بازار آیا، ادھر شرابیوں کا مجمع آیا، زینب کی آواز ہے پاپا تو نے مجھے ماں کے جنازے پہ نہیں آنے دیا تھا، اب دیکھ زینب۔ خاموش جنازہ مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک خاموش قبر کے قریب آیا۔ تم نے بڑا رو لیا، اتنے ہی آنسو ہوتے رونے والوں کے۔ جملہ سننا، علی نے بطول کو چھپا دیا، قبر کا نشان مٹا دیا۔
دعا کرو بچے چھوٹے ہوں تو ماں نہ مر جائے، اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی ہے، اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے باپ سے تو بچے نہیں پالے جاتے۔ اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو تو ماں مر جائے نا، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھے۔ جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا تو جس دن ماں کا جنازہ ہوتا ہے بچوں کو کیا خبر، ہماری کائنات اجڑ گئی۔ رشتے دار آ کے بہانے سے بچوں کو گھر سے باہر لے جاتے ہیں، کوئی رشتے دار خاتون اپنے گھر لے جاتی ہے، کوئی بچے کو بازار میں لے جاتے ہیں کہ یہ گھر نہ آئے، یہ گھر آئے گا اسے ماں کا جنازہ نظر آئے گا۔ دن بچہ بھول میں رہتا ہے، دن بچے کو ہوش نہیں ہوتی، جیسے جیسے رات آتی ہے نا بچوں کو ماں یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پہلی رات اس گھر میں بڑی مصیبت ہوتی ہے جب بچے ایک ایک رشتے دار خاتون سے کہتے ہیں ہماری ماں کہاں ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم نے اماں کے ساتھ سونا ہے، ہماری ماں کہاں ہے۔ سنی گا تم نے جملہ بالکل آخری 1 منٹ ہونے لگا ہو، زہرا کو دفنا کے علی گھر واپس آ گئے، علی نے اپنے گھر میں آگے گھر کی حالت دیکھی، علی کبھی زینب زہرا کا مصلی دیکھتے، زینب کبھی ماں کی تسبیح اٹھا کے روتی، حسین کبھی ماں کی مسند دے کے روتا، نماز شب کے لیے علی نے مصلی عبادت بچھایا، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا، یا علی تیرے گھر میں پھر قیامت آ گئی ہے، علی کی آواز ہے فضا اب کیا ہوا، فضا کی آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے، علی نے چراغ روشن کیا، فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو گیا ہے، مجھے تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا۔ حسین کے غائب ہونے کا نام آنا تھا، علی کو بھول گیا مدینہ، علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے قبر محمد پہ جا کر یا رسول اللہ تیرا حسین نہیں مل رہا، علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچے، ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ کے حسین رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں ایک بار گھر واپس آ جا، اماں تیری حویلی اجڑ گئی، اماں تیری بیٹیاں مٹیوں پہ سو گئی۔